حضرت شیث علیہ السلام کے حالات کے حوالے سے قرآن حکیم میں معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر آپ کو بتائیں گے جب ادریس علیہ السلام کے عنوان پر ہم پہنچیں گے۔ یہ بات تو آپ کو بھی معلوم ہوگی کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کا معنی مفہوم خود موجود ہے کہ اللہ نے اپنے بعض نبیوں کے تذکرے قرآن پاک میں کیے اور بعض کے صرف نام ذکر کیے، واقعات ذکر نہیں کیے، اور کچھ نبیوں کے نہ نام ہیں نہ واقعات ہیں۔ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ حضرت شیث علیہ السلام انہی میں سے ایک ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی معلومات دستیاب ہیں وہ دیگر الہامی کتابوں، روایتوں، تاریخی کتابوں سے حاصل کی گئی ہے، اسی لیے ان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم نے اس ویڈیو کے لیے اسلامی اور تاریخی کتابوں میں سے تحقیق کر کے سب سے مستند حوالے اکٹھے کیے ہیں تاکہ جہاں تک ہو سکے ہمارے ویورز تک درست اور مستند معلومات پہنچا پائیں۔ اللہ اس میں کمی بیشی معاف فرمائے، آمین۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کی زندگی ہمارے لیے اصلاح اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ان کی زندگی اور حالات کو بیان کرنے کا مقصد ہدایت اور اصلاح کو عام کرنا ہے۔ اس لیے ہم اپنے یوٹیوب چینل پر ایسے قصے کے ویڈیو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو وزٹ کریں یا ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کریں۔ دوستوں، ساتھ ہی سبسکرائب ضرور کریں جس سے ہمیں اور ویڈیو بنانے کا حوصلہ ملے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تمام کائنات سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی، پوری فضا غمگین تھی، زمین پر ظلم کا آغاز ہو چکا تھا، دنیا کا پہلا قتل ہو چکا تھا، حضرت آدم و حوا بہت غمگین تھے، ان کے آنسو نہیں رک رہے تھے، ان کا ایک بیٹا بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا تو دوسرا بیٹا مردوں جیسا ہو گیا تھا۔ تبھی اس اندھیرے میں نور کی ایک کرن چمکی اور تمام کائنات کو روشن کر دیا۔ یہ روشنی تھی اللہ کے انعام کی جو اللہ نے اپنے پیارے بندے آدم کو ایک بیٹے کے روپ میں عطا کیا۔ اسلام کی روایت میں ہے کہ جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو آدم علیہ السلام کو سخت صدمہ پہنچا۔ وہ حابل کے غم میں قابل کے ظلم پر اداس رہتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آدم علیہ السلام نے شیث رکھا۔ شیث سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی عطیہ خداوندی ہے، مطلب اللہ کی طرف سے انعام یا بخشش۔ کیونکہ حابل قابل کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا تو اللہ نے اپنے خاص بندے آدم علیہ السلام کو اس کا نام بدل دیا، اسی نسبت سے آدم علیہ السلام نے ان کا نام شیث رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ آج تمام بنی آدم انہی کی اولاد ہیں، کیونکہ قابل کی اولادیں اپنی نافرمانیوں اور سرکشیوں کے باعث طوفان نوح میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں اور صفائے ہستی سے مٹ گئیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 50 صحیفے صرف شیث علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ اس روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ شیث علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ سیرت انبیاء میں لکھا ہے کہ حضرت شیث صورت و سیرت میں آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے اور آدم علیہ السلام تمام اولادوں میں سب سے زیادہ شفقت آپ سے ہی رکھتے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنا اکثر وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ آپ کی اسی نفیس اور پاک زندگی کو دیکھ کر آدم علیہ السلام نے آپ کو اپنی وفات کے قریب بلایا اور وصی خلیفہ و جانشین بنایا اور اپنی وصیت میں کہا کہ جب طوفان نوح علیہ السلام کے زمانے میں آئے اور اگر تم وہ زمانہ پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوانا تاکہ غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ وہ اسے عمل میں لائیں۔ اور شیث علیہ السلام کی نسل میں خیر و برکت کی دعا کی جسے اللہ نے قبول کیا، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج ہم سب شیث علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔
ایک مسیحی روایت ہے جس کے مطابق ان کی شادی تقریباً 100 سال کی عمر میں ہوئی، جب آدم علیہ السلام کی عمر 231 سال کی تھی۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ ان کی شادی حضورہ بنت آدم سے ہوئی، جن کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انوش رکھا گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے 33 بیٹے و 33 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت شیس کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بڑے بیٹے انوش کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں ہدایت کی کہ تقوی اختیار کرنا اور اپنی قوم کو بھی تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرنا، اور انوش سے قسم لی کہ اپنی اولادوں میں سے کسی کی بھی شادی قابل کی اولادوں میں نہیں کریں گے۔ تب تک اولاد آدم 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، جس میں ایک طرف شیس علیہ السلام کے پیروکار اور دوسری طرف قابل کی اولادیں تھیں۔ شیس کی اولادیں احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرتی تھیں، تو دوسری طرف قابل کی اولادوں سے تمام برائیوں کی شروعات ہو رہی تھی۔ نسل آدم کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ شیس کی اولادیں پہاڑوں پر اور قابل کی اولادیں کھلے میدانوں میں آباد ہو گئی تھیں۔ جب شیس علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 912 سال تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے مزارات کے بارے میں اہل علم اور تاریخ دانوں میں بے شمار تضاد ہیں، کیونکہ ان کے نام سے الگ الگ جگہوں پر مزارات ہیں۔ کچھ اہل علم مانتے ہیں کہ انہیں ان کے والد آدم علیہ السلام کے پہلو میں جبل ابی قبیس کی غار میں دفنایا گیا۔ اس کے علاوہ ان کے مزارات کا دعویٰ ایودھیا انڈیا میں اور اس کے علاوہ شہر موصول عراق میں اور تیسرا یوریا میں بتایا جاتا ہے۔ حقیقت اللہ جانتا ہے کہ وہاں دفن ہیں یا نہیں۔ حضرت شیس کے وارث انوش اپنے والد کے راستے پر چلے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ انوش کے یہاں ان کے بیٹے قینان پیدا ہوئے۔ اس وقت انوش کی عمر 90 سال بتائی جاتی ہے۔ انوش 815 سال زندہ رہے۔ انوش کی وفات کے قریب آیا تو انہوں نے سارے معاملات اپنے بیٹے قینان کو سونپ دیے اور اپنا جانشین بنایا۔ قینان کی عمر 910 سال بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح قینان کے جانشین ان کے بیٹے مہلائیل بنے۔ مہلائیل کے دور میں نئی نئی بستیاں بسیں۔ اہل فارس کے کئی نسل داں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اوشہنز بیشد الملک اصل میں مہلائیل ہی ہے، اور ان کا باپ افرواک اصل میں قینان ہے، اور سیامک اصل میں انوش ہے، اور یشی اصل میں شیس ہیں، اور جیومرت وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ اہل فارس کے نسب کے مطابق حشام بن محمد سے یہ روایت ہم تک پہنچی کہ مہلائیل ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے درخت کاٹ کر اس سے تعمیری کام کرائے اور اپنی قوم کو حکم دیا کہ مساجد تعمیر کرو، اور اسی نے سب سے پہلے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت روئے زمین پر 2 شہروں کی تعمیر کی۔ ایک کا نام بابل رکھا جو کوفہ کے وسط میں ہے، اور دوسرا شہر کا نام سوس رکھا۔ اس کے علاوہ دوسرے قولوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی نے سب سے پہلے کان سے لوہا نکالا اور اس سے اوزار بنوائے اور پانی کو روک کر باندھ بنوائے، جس سے لوگوں کو کھیتی باڑی کی طرف رغبت حاصل ہوئی، اور خطرناک نقصان پہنچانے والے جانوروں کو مار کر اس کی کھالوں سے لباس اور چٹائیاں بنوائیں۔ اہل فارس کے مطابق اسی نے سب سے پہلے احکامات اور حدود نازل کی۔ مہلائیل لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام فیشداز پڑ گیا تھا، مطلب انصاف قائم کرنے والا۔ مہلائیل کے بعد ان کے بیٹے یرد جانشین بنے۔ وہ بھی آپ کے والد کی طرح طریقے پر قائم رہے۔ انہوں نے تمام معاملات اسی طرح چلائے جس طرح ان کے والد نے چلائے۔ یرد کے بیٹے خنوخ یعنی ادریس علیہ السلام ہوئے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ یہ تو تھا شیس علیہ السلام کی اولادوں کا حال۔ اب قابل کی طرف چلتے ہیں۔ قابل جب میدانوں کی طرف چلا گیا تو وہاں اس کے کئی اولادیں ہوئیں۔ قابل کو شیطان نے بہکایا کہ حابل کی قربانی اس لیے قبول ہو گئی تھی کیونکہ وہ آگ کی عبادت کرتا تھا، اس لیے تم بھی آگ کی عبادت کرو۔ تو قابل نے بہت بڑا آتش کدہ بنایا اور اس طرح دنیا کا پہلا آگ کا پجاری بن گیا۔ قابل کے یہاں خنوخ نام کا بیٹا پیدا ہوا۔ خنوخ کے یہاں اندر پیدا ہوا۔ اندر سے مہابیل اور مہابیل سے متوشیل پیدا ہوا۔
اسی کی اولاد میں توبال نامک ایک شخص تھا جس نے دف، ڈھول، سارنگی، بانسری جیسے علامات بنائے اور اس کی سریلی آواز میں لوگوں کو مدہوش کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے قابل کی اولادوں میں ناچ گانے اور بانسری، ڈھول اور سارنگی کی آلات کی سریلی آواز میں مدہوش ہونے کی روایت ہو چلی اور عورتیں سج دھج کر ان آلات کو سننے آتیں۔ کچھ ہی دن میں یہ خبر شیس علیہ السلام کی قوم تک بھی پہنچی تو وہاں سے بھی کچھ 100 لوگوں کا وفد میدانوں کی طرف چل پڑا۔ جب اس کی خبر یرد کو ہوئی تو وہ انہیں روکنے گئے اور انہیں نصیحت کی کہ توبہ کر کے ہمارے ساتھ واپس چلو، پر وہ لوگ نہیں مانے اور سرکشی کی اور قابل کی اولادوں کے وہاں پہنچ گئے اور ان آلات کو سنا اور خوبصورت عورتوں کو سجا سجا دیکھا تو وہیں رہ کر بدکاری میں پڑ گئے اور وہاں کی عورتوں سے شادی کر لی، اور اس طرح شیس علیہ السلام کی اولادوں میں بھی بگاڑ پیدا ہوتے گئے۔ تب اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔